بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں اس ویڈیو میں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوئی ہوں گی۔ تو مزید بڑھتا ہوں، یہاں سے آغاز کرتا ہوں، اور یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ میٹھ ہے بول کا جادو۔ تو یہاں پہ بڑھتا ہوں۔ اسی طرح ہر مقرر اپنے اپنے تجربات بیان کیے۔ مقرر مطلب انہیں جو تقریر کرنے والے ہیں، ایک مقرر ہے اور ایک مقرر ہے۔ مقرر مین تقریر کرنے والا، اور مقرر کے معنی ہے جس کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کو مقرر کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، واقعہ کہ بول چال میں ربانی، بول چال میں سلیقہ آدمی کو کہیں سے کہیں بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ بول چال مطلب بولنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اگر اچھا ہو تو ظاہری بات ہے کہ جو متاثر کن مرحلہ ہوتا ہے، اور سامنے والے لوگ جب آپ کی بات سنیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں کتنی علمیت ہے، ان کے ذہن میں، اور انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر وہ محنت کرے تو محنت کا صلہ ہر انسان کو ضرور ملتا ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے۔ اور انسان اگر محنت کرے تو کسی انسان کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ اچھا، یہ کارنیگی جس کی کتاب سے ابھی آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ، یعنی ابھی اس کے بعد میں مزید باتیں بھی انشاءاللہ کے حوالے سے کرتا جاؤں گا، ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ یہ کارنیگی جس کتاب سے ابھی آپ مستفید ہوں گے، مستفید فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے، اس کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دیہات میں پیدا ہوا، ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور دریا کی مسلسل طغیانی نے اس کے کھیت اور کھلیان سب برباد ہو جایا کرتے تھے۔ دریا کی جو مسلسل طغیانی سے اس کے کھیت اور کھلیان جو برباد ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے کنبہ کے لوگوں نے عاجز مطلب تنگ آ کر یہ کھیت چھوڑ دیے اور دوسری جگہ زمین خرید کر آباد ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے، ان کے جو خاندان تھے، وہ خاندان یہاں چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ وہ چلے گئے۔ نوجوان کرنی کی گھوڑے پر سوار ہو کر 3 میل دور کالج آ جایا کرتا تھا۔ نوجوان جو کرنیگی تھا تو یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر 3 میل دور کالج جایا کرتا۔ واپسی پر گائے کا دودھ دھوتا، لکڑی کاٹتا، پالتو جانوروں کو کھلاتا پلاتا۔ پالتو جانور یعنی وہ جانور جو ہم لوگوں نے یا انسانوں لوگوں نے یہ پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو نگہداشت کی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر لیمپ کی روشنی میں اپنا سبق یاد کیا کرتا۔ یہ میں بھی جب چھوٹا تھا، تو جب ہم چھوٹے بچے تھے تو اس وقت ایسا تھا کہ پرانے دور میں یہ جو لیمپ وغیرہ ہوتے تھے، لالٹین وغیرہ ہوتے تھے، وہ لوگ جلا کر اس وقت زیادہ تر بجلی کی جو تھی کمیابی تھی، کم بجلی تھی، قلیل تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، پھیلی نہیں ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے لوگ بہت مشکل سے سبق وغیرہ یاد کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہر چیز کی جو کیا ہے کثرت ہے، اور نعمتوں کی بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس میں بھی کثرت آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آ گئی، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع مل بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں آج کل مہیا ہے، انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے، پرانے دور میں نہیں تھی یہ سہولتیں، اسی وجہ سے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اگر کسی لیکچر میں، کسی ٹاپک میں ان کو الجھن ہو، کوئی مشکل ہو، لہٰذا وہ آسانی کے ساتھ اس لیکچر کو وہ ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو۔ بہرحال 12 بجے رات جب وہ سونے کے لیے لیٹتا تو 3 بجے رات کے لیے الارم لگا لیتا تھا تاکہ اپنے باپ کی خرید کردہ دمبو کے بچوں کو جب 3 بجے رات کے قریب بھوک لگے تو انہیں ان کی ماں کے پاس لے جا کر دودھ پلوائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوا، اور پھر واپس آ کر مقرر جگہ پر باندھے، اور پھر جس کالج میں پڑھا کرتا تھا صرف کارنیگی ہی ایسا طالب علم تھا جو اپنی مفلس مطلب غربت کی وجہ سے یا غریبی کی وجہ سے بورڈنگ ہاؤس میں رہائش نہ رکھ سکتا تھا۔ یہ بھی ایک رہائش، جس طرح ہاسٹل جس لائک جگہ ہوتی ہیں، تو وہ ان کے پاس یہ سہولت نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیل کارنیگی کا جو ایک نام ہے، انہوں نے ایک اعلیٰ نام کمایا، اور نام اس لیے انسان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں اس
محنت کا صلت تجھے ضرور ملے گا، لیکن ہم لوگ تو محنت اگر وہ کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ نہ ملے گا، لیکن نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ اپنی مبلسی پر مغموم رہتا، خفا رہتا، اسے اپنی چست کوٹ اور گھٹنوں سے اوپر پتلون پہنے پر شرم آتی تھی۔ آج کل تو خیر یہ ایک رسم سی ہو گئی ہے کہ یہ پیٹ پتلون وغیرہ جو لوگ پہنتے ہیں اور پھر یہ نہیں گھٹنوں سے اوپر جو وغیرہ ہوتے ہیں، بہرحال کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ بعض لڑکوں نے کھیل کود، یہ تو ایک پیشن بن گیا ہے، مگر بعض لڑکوں نے کھیل کود، لکھنے پڑھنے یا تقریر کرنے میں کافی شہرت حاصل کر لی ہے، تو اسے چونکہ کھیل کود سے دلچسپی نہ تھی، وہ نت انٹرسٹڈ تھے، وہ کھیل کود کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں تھے، اس لیے انہیں تہیہ کیا۔ تہیہ مطلب یعنی ارادہ کیا کہ وہ مکالمہ کی مشق کرے۔ مکالمہ یعنی ڈائیلاگ، یا اسی طرح جس کو ڈائیلاگ تو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مکالمہ کا مطلب یعنی وہ بات چیت، یعنی جب دو انسان آپس میں کریں یا اس سے زیادہ، یہاں تک کہ اس سلسلے میں کوئی نام ملے۔ اور یہ ان کے ذہن میں یہ ایک سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوچ ضرور ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا مجھے انعام بھی ملے، مجھے لوگ اپریسیشن بھی دے، اپریشیٹ کریں۔ چنانچہ اس نے تقریر کرنے کی مہینوں مشق کی، مہینوں یعنی منتھس، ایک دن نہیں، وہ منتھس۔ وہ سواری پر دودھ دھوتے وقت یا کھلیان کی گھاس پر لیٹے ہوئے اپنے آپ کو تصوراتی مجمع سے اس موضوع پر خطاب کرتا کہ جاپان کے بڑھتے ہوئے تجارتی سیلاب کو کس طرح روکا جائے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ شاید اس وقت جاپان شاید عروج پہ تھا، وہ چیزیں وغیرہ تیار کرتے تھے، پروڈکٹس وہ اپنے فیکٹریز وغیرہ میں یا کوئی کارخانہ وغیرہ تھا اس میں تیار کرتے تھے۔ آج کل بھی جتنی بھی جو جاپانی چیزیں ہیں ان کی ایک ویلیو ہے، لیکن یہ تو یہاں پہ یہ تو اصل میں امریکہ میں رہ رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن باوجود اس کی انتک کوشش ہو اور دلی ولولوں کے، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مطلب ان کے دل میں ارادے تو بہت سارے تھے، بہت لمبی خواہشات تھی، وہ طویل ارادے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے دل شکستہ ہو کر خودکشی کی ٹھان لی مطلب یعنی دل شکستہ، یعنی ان کا جو دل تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار میں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھے صلہ نہیں مل رہا، لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا خودکشی کرنے کا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 18 سال تھی، 18 ایئرس ایج تھی اس وقت، اور مزاج میں نحوست اور ضرورترنجی تھی۔ نحوست کا مطلب یعنی نامبارکی، یا اسی طرح ضرورترنجی تھی مطلب یعنی ان کا جو مزاج تھا وہ تھوڑا اور قسم کا ہو چکا تھا۔ مگر اس نے پھر بھی اللہ کے نام پر کوشش جاری رکھی۔ آخر وہ اپنے مقصد تقریر کرنے میں اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ اپنے اسکول میں تقریر مقابلوں میں اول آنے لگا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کی کوشش تو کارگر ضرور ہوتی ہے، انسان کی کوشش میں ان کو یعنی فائدہ ضرور ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے طالب علم اس سے تقریر کرنے کا یعنی تقریر کا فن سیکھنے کی خواہش کرنے لگے۔ دوسرے جو لوگ تھے تو سب سے پہلے وہ لوگ ان سے آگے تھے، لیکن انہوں نے اتنی محنت کوشش کی تھی، انت تک کوشش کی تھی، بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی کہ ان کے جو دوست ہیں وہ ان سے تقریر کا فن سیکھنے کی خواہش کرنے لگے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ کالج سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈیل کارنیگی نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے کالج سے جب ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد انہوں نے ڈیل کارنیگی نے فن مراسلات کے متعلق ہدایت فروخت کرنا شروع کی۔ فن مراسلات یعنی جو رسالہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی یہ ہدایت فروخت کرنا شروع کی، لیکن اسے چین نہیں تھا۔ چین مطلب سکون نہیں تھا، وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے یا کچھ کرنا چاہتا تھا، اور پھر کالج جا کر مزید پڑھنا چاہتا تھا، اور وہ دنیا کے مخمص سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ مخمصہ یعنی سوچ بچار سے، یعنی سخت حالات سے، یا اسی طرح مخمصہ کا مطلب یعنی سوچ بچار سے، یا اسی طرح انسان کے ذہن میں کچھ سوچ وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہ تھا۔ تب اس نے ارادہ کیا کہ کسی اور شہر میں کوئی دوسرا کام تلاش کرے، لیکن ریل کا کرایہ پاس نہ تھا۔ آخرکار ٹکٹ کے دام کے بدلے کچھ کام کر دینے کی شرط پر وہ ایک مال گاڑی کے ذریعے دوسرے شہر پہنچا، جہاں اسے صابن وغیرہ بیچنے کی ملازمت مل گئی۔ اس میں کمپنی کو بہت نفع ہوا۔ مالک کمپنی نے وعدہ کیا وہ ڈیل کارنیگی کی ترقی کر دے گا، مگر ڈیل کارنیگی نے مزید نوکری سے انکار کر دیا اور نیو یارک چلا گیا۔ وہاں ایک تھیٹر میں ملازم ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں بعد یہاں سے بھی استعفیٰ دے کر موٹریں فروخت کرنے والی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، مگر کچھ ہی دنوں بعد
مگر کچھ ہی دنوں بعد اس ملازمت سے بھی ڈیل کرنے کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ طبیعت اچاٹ مطلب یعنی طبیعت بدمزگی ہو گئی، یعنی طبیعت ان کی جو تھی وہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو کتابوں کے مطالعہ کا وقت ملے اور وہ ایسی کتابیں لکھ سکے جن کا خواب وہ کالج کے زمانے میں دیکھا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے یہاں سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ مختصر افسانہ نویسی کرے، افسانہ لکھنا، ناول لکھے گا اور رات کو اسکول میں پڑھائے گا۔ طالب علمی کے زمانے کا جائزہ لینے سے اس نے محسوس کیا کہ مجمع عام میں تقریر کرنے کی مہارت حاصل کرنے کی بدولت اس میں ہمت، بھروسہ اور کاروباری لوگوں سے معاملت کرنے کی کہیں زیادہ قابلیت آ گئی ہے۔ یعنی یہ جائزہ جو لے رہے تھے اپنی تقریر کرنے کا، ان کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوا تھا، ہمت پیدا ہوئی تھی، بھروسہ اور کاروباری لوگوں سے معاملات کرنے کی کہیں زیادہ قابلیت آ گئی تھی۔ یعنی یہ اتنے زیادہ سیلف کانفیڈنس بن چکے تھے بنسبت اس کے کہ کالج کو کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہو سکی تھی۔ یعنی ڈیل کرنے کے لیے اب بعض اسکولوں میں یہ تحریک کی کہ کاروباری لوگوں کے لیے مجمع عام میں تقریر کی تعلیم دینے کے لیے ایک درجہ کھولا جائے، لیکن وہاں کے بعد اصحاب نے اس درخواست کو یہ کہہ کر منظور کر دیا کہ کاروباری لوگوں کو خوش تقریر بنانے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ علاوہ ازیں وہ ڈیل کرنیگی کو اس خدمت کے عوض $2 فی شپ دینے کو بھی تیار نہ تھے۔ تب اس نے با اختیار اصحاب کے سامنے تجویز پیش کی۔ با اختیار یعنی جن کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ وہ منافع پر کام کرنے کو تیار ہے اور وہ اس طرح اسی 3 سال اور اس سے 3 سال کے مختصر عرصے میں $2 کی بجائے $3 فی شپ ملنے لگے۔ اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ اور اس کی شہرت بھی دوسرے شہروں اور دیہاتوں تک پہنچ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ شہرت ملنی تھی کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت جو کی تھی۔ وہ کئی مقامات پر سبق دینے جاتا ہے۔ آخر کار اس نے اس فن پر ایک مستقل کتاب لکھی جو بہت سی تجارتی انجمنوں نے اپنے نصاب تعلیم میں داخل کی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت ان کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ کامیابی کا صلہ تو انسان کو کامیابی کا ہی ملتا ہے۔ کامیابی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ محنت کرنا شروع کر لے۔ ڈیل کرنیگی کا کہنا ہے کہ ایک پاگل جس طرح اچھی تقریر کر سکتا ہے کوئی دوسرا اتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ان کی سوچ تھی۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں اس کی وجہ ایک مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ اگر کسی جاہل آدمی کے منہ پر کوئی شخص آدمی کے منہ پر کوئی شخص تھپڑ رسید کر دے، تھپڑ رسید کا مطلب تھپڑ مارے یا اس کو گھونسا مار کر گزرے، تو وہ آدمی اتنی فصاحت و بلاغت سے تقریر کرے گا۔ فصاحت مطلب اتنی زیادہ فصاحت ہوگی اور بلاغت ہوگی کہ بڑے بڑے مقررین بھی دنگ رہ جائیں گے۔ دنگ رہ جانا یعنی حیران رہ جانا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص مجمع میں تقریر کر سکتا ہے جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہو اور کوئی خیال اس کے دل کو تڑپا رہا ہو۔ مطلب ان کے خیال میں یہ بھی وہی شخص بھی مجمع میں تقریر کر سکتا ہے جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہو۔ بھروسہ مطلب اعتماد ہو اور کوئی خیال اس کے دل کو تڑپا رہا ہو۔ خیال مطلب کوئی سوچ ان کے دل کو پر تڑپا رہا ہو، ان کے دل کو حرکت دے رہا ہو۔ پہلے شاید اس سلسلے میں کافی وقت کا سامنا کرنا پڑا، کافی دقت کا کافی مشکل کا سامنا وہ کر چکے تھے، مگر مسلسل تقریر کی مشق سے انسان میں ہمت، اعتماد اور سرگرمی آ جاتی ہے اور خوف دور ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو ایک سبق تھا، اس سبق سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے اور میں بھی ساتھ ساتھ سیکھتا چلا جا رہا ہوں۔ لیکن وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں کے اندر جو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، ہم ہمت نہیں کرتے، حوصلہ ہار دیتے ہیں۔ لیکن ایسے حوصلے والے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے اس دنیا کا جو نظام ہے تو اس میں ایک نقطہ ہے، اگر یہ نقطہ سارے لوگ سمجھ گئے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو پھر وہ ناکامی ملے۔ لیکن ناکامی انسان کو تب ملتی ہے جب ان کا جو ہمت ہے وہ جواب دے اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں کوئی بھی کام کرنے کا قابل نہیں ہوں، لہٰذا جب حوصلہ ہارے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے، ہمت مردہ مدد خدا۔ اور اسی طرح دنیا کے حوالے سے ایسے شعر بھی ملتے ہیں کہ ہمت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا خدا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سوچنا چاہیے، اور اسی وجہ سے سوچ سے پہلے ہمیں سوچ بھی لینا چاہیے، اور سوچ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کام کو
عملی لحاظ سے ہمیں دکھا دینا چاہیے. لہٰذا ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ضرور ہوتی ہے، خامی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے. لیکن جو انسان پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتے چلا جاتا ہے یا ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں انسان کو فائدہ ملنے شروع ہو جاتا ہے، صرف گیم کھیلنے سے انسان کو یعنی وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. جن چیزوں کے لیے وہ انہوں نے تہیہ کیا وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں گیم کی وجہ سے آگے بڑھوں گا، نام شہرت کماؤں گا. یا اسی طرح بہت سارے لوگ ایسی بھی سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک ویڈیوز میں آپ کو اپنے آپ کو مشہور کریں گے. اپنے آپ کو مشہور کرنا اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھتے جائیں. اور آپ کو ایک مشورہ میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کتاب میں جو بھی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں تقریباً 1 منٹ میں یا 2-3 منٹ میں آپ کر دیا کریں. ظاہری بات ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نئی باتیں نہیں لگیں گی اور وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور آپ کو بھی شہرت ملتی جائے گی. تو شہرت تو اچھے نام کی وجہ سے کمانی چاہیے. جب آپ کا نام ایسا مل جائے، آپ کا نام اتنا مشہور ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایسی بات کہہ نہیں سکتا. بہرحال اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش شروع کیجیے. اور ہر انسان کو کامیابی ضرور ملتی ہے، لیکن کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ محنت ضرور درکار ہوتی ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کی یعنی مائنڈ چینجنگ میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرے گی. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ نگہبان.